وسلموا على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات سارے حضرات اگر محسوس نہ فرماؤ تو تھوڑا تھوڑا قریب قریب ہو جاؤ پچھلے ساتھی پریشان نہیں ثواب دی نیت نال تھوڑا تھوڑا قریب قریب ہو جاؤ ماشاءاللہ خاص طور پہ پچھلے ساتھی اگلے ساتھی اگے ہو گئے پچھلے ساتھی بھی قریب قریب ہو جاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسے آ جاؤ مفتی صاحب ماشاءاللہ انتہائی قابل صد احترام معزز محترم اسٹیج سے تشریف فرما میرے اکابر حضرات علماء کرام قابل صد احترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں میری اور تواڈی حاضری صرف ایک مقصد واسطے کہ اسی اپنے اس یار اپنے اس دوست اور اپنے اس محسن جناب حافظ محمد ناصر گجر صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں واسطے بخشش دی دعا بھی کریے جس طرح کہ میرے تو قبل حضرات علماء کرام نے انہاں دے خوبصورت محاسن اور اوصاف بیان فرمائے تعریف وہی ہوندی جڑی کسی دے کانڈ پہ چکی تھی جائے موت تے شاید خوشامد ہو جاندی چونکہ حافظ صاحب تشریف لے گئے نے جتے اسی سارے نے جانا ہے اے دنیا اے عارضی ہے یہ تو انہوں بھی پتہ ہے تے منوں بھی پتہ ہے پر ساڑھے تے شیطان نے ایک چیز مسلط کر دیتی ہے کہ اپنے ہتھاں نال اپنے بزرگ دفن کر کے تے پھر یہ سوچنے ہیں بھی ساڑھا اجے بڑا ٹائم پہ ہے تے عقل مند واسطے تے اشارہ ہی کافی ہے بھی اگر اسی اپنے اس دوست نو قبر دے حوالے کر کے جا رہے ہیں تے ساڑھی منزل بھی یہی ہے بلکہ قبر بھی قسمت والے انہوں مل دی اے لوگ روزی کمان واسطے یورپ جا رہے سی یونان دے اندر کشتی ڈوبی مچھیاں کھا گئی ہیں جانور کھا گئے کفن نصیب نہیں ہوئے قبر تے دور دی گل ہے ماں باپ نے چہرہ دیکھنا نصیب نہیں تو حافظ صاحب دیاں جتنیاں بھی تعریفاں حضرات نے کی تھی نہیں وہ سب اس نے مستحق سی حقدار سی بلکہ اس تو بھی زیادہ جس طرح حضرات فرما رہے ہیں کہ مولانا عبدالرحیم بلوچ صاحب مولانا اقنواز خالد صاحب حضرت قاری محمد یونس رحیمی صاحب اور دیگر حضرات کہ ساڑھے نال بڑا تعلق سی جید نال بھی حافظ صاحب دا پیار سی نا وہ سمجھدا سی کہ میرے نال ہی سب تو زیادہ اور یہی سجنہ دی نشانیاں ہوتی ہیں تو میں چونکہ حافظ صاحب دے ایک بڑے اہم موقع دا ساتھی بھی ہاں جتے سی چلہ لایا سے
اور وہ خلوت ساری دوستی ہوئی سن 2000 تو لے کے تے اج اتنے سال ہو گئے نے الحمدللہ. تو حافظ صاحب دے بے شمار کمالات اور اوصاف سی. اور جیلے چیسی سنا دے سی کچی رہ گئی روٹی تو اڈی تے جو دے میں نے فون کرنا تے کہندے کچی رہ گئی روٹی. میں کہ حافظ صاحب سارے دیاں پک گئیاں گجراں دیاں نہیں پکی. وہ پھر شوق نالے سن دے سی شیر. تو میرے دوستو اتنے بڑے اکابرین دے اندر میں بیٹھ کے بیان کرا یہ میرے واسطے فخر بھی ہے لیکن میں سمجھدا کہ انہاں حضرات دا میرے نال پیار اور حسن ظن ورنہ میں انہاں دیاں جتیاں سدیاں کرا یہ میرے واسطے سعادت ہے. اتنے بڑے بڑے اکابر حضرات میرے سر دے تاج بیٹھے نے جنہیں چ میرے بہت پیارے دوست حضرت مولانا ساجد فاروقی صاحب اللہ انہوں صحت دے اللہ انہوں تندرستی دے. حافظ صاحب اللہ دا تعلق دا تو تھوڑا جا پتہ تے چل گیا ہونا ہے کہ انہوں کو تقریر نہیں ہوئی گفتگو نہیں ہوئی اور روندے ہی رہے. یہ بہار دنیا ہے چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر خدا نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر. میں بھی جانا ہے تسی بھی جانا ہے. اللہ نے دنیا بنائی ہے نا یہ دا نام رکھے دکھ سکھ. میرے بہت پیارے حضرت مولانا شاہد معاویہ صاحب تشریف فرمان ہیں. جدو میں انہوں نے ملیا سی تو انہوں نے بالکل جین کالے سن اسی تو کیتے نہ ہونے ادھر چٹے ہو گئے میں نے کہنے لگا تسی میرے پہچانے نہیں. میں کہا بابے انہوں گھٹ پہچانے دا ہے اسی کوشش کرنا ہے کہ بابے نہ ہی ہوئی ہے جی. تشریف فرمان ہے. اے دنیا دکھ سکھ دا نام ہے. اللہ نے جنت چو چند سکھ تے دوزخ چو چند دکھ کٹھے کر کے دا نام رکھے ہے دنیا. نہ بندہ ہمیشہ سکھی ہے تے نہ ہمیشہ ہی تھے دکھی ہے بلکہ آج کل تے دکھی ہر کوئی تے سکھی کوئی کوئی. اگر اس دنیا سکھ ہوندے تے دکھ نہ ہوندے ایو دنیا جنت ہوندی. اگر اس دنیا صرف دکھ ہوندے تے سکھ نہ ہوندے ایو دنیا جہنم ہوندی. جنت جو دکھ کوئی نہیں تے جنت وچ جہنم وچ سکھ کوئی. دکھ سکھ دا نام دنیا بھائی. میں بھی جانا تسی بھی جانا لیکن جان جان ہی فرق ہے. حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لے آئے. بس ایک گل سنا کے انشاءاللہ میں اپنی گل ختم کردہ. حضور تشریف لے آئے مدینہ. اللہ تو انہوں بھی لے جائے مدینہ اللہ مینوں بھی لے جائے مدینہ. ذرا آمین اونچی کہہ چھڑ. کیا مدینہ بھائی. اللہ سب نو مدینہ لے جائے. مدینہ دیاں بہاراں نصیب فرمائے. مندری وچ جڑیا ہوئے نگینہ چنگا لگدا ہے. جڑا منزل تے لے جاوے سفینہ چنگا لگدا ہے. کسے نو چین ملدا ہے جاپان اندر فرانس قسم رب دی خضر سانو مدینہ چنگا لگدا ہے. مدینہ دی کیا بات مدینہ کے کیا کہنے. حضور مکے تو مدینہ تشریف لے آئے. دیہات دے لوگ آندے سی سودا صرف خریدن واسطے مدینہ. ایک نوجوان اس گلی چ گیا جس گلی چ حضور دا ڈیرا سی. ادھر حضور نکلے راستے چ ملاقات ہوئی. حضور نے فرمایا بھی نواں نواں لگنا ہے. اس نے کہ میں تے اگے بھی ہونا تو انہوں آج ویکھیا نہ کی. انہوں نے کہ جی عبدالعزا فرمایا مینوں پہچاننا ہے. اس نوجوان نے کہا میں تنوں جاندا تے پہچاندا تے نہیں لیکن تھوڑا چہرہ دسدا ہے بھی تسی کوئی عام نہیں خاص ہو. کیونکہ حضور جیسا حسین تے آئی کوئی نہیں تھی. حضور نے فرمایا اپنی دعوت دی تھی. انہوں گل سمجھ آ گئی. پہلے یہودی سی کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا. حضور نے وہ نام رکھیا عبداللہ. واپس جدو جان لگا تے حضور نے فرمایا بھی عبداللہ تیری بستی یہودیاں دی تے ذرا ہاتھ اولا رکھی اجے کم چھپا کے رکھی. انہوں نے کہا جی کیوں. میرے نال تے میرے ساری فیملی والے پیار ہی بڑا کر دینے. میرا باپ فوت ہو گیا ہے میں چاچے دی کفالت وچاں چاچا بڑی محبت کردہ میرے نال. حضور نے فرمایا عبداللہ اگے تو صحابی نہیں سی ہن تو بن گیا صحابی. یہودیاں تے صحابہ دی بن دی نہیں. واہ کیا بات کمال ہو گئی یار. حافظ صاحب واسطے آئے ہو تے عقیدہ بھی تے حافظ صاحب والا ہونا چاہیے نا.
یہودیاں تے صحابی دی بندی نہیں، اگے تو بھی یہودی سی وہ بھی یہودی سی، آپس تھوڑی بندی سی۔ جدو کوئی صحابی ہو جائے یہودی صحابی نو ویکھ کے غصہ بڑا کر دینے، واہ جی واہ، بڑی مار پوے گی، ہاتھ اولا رکھی جی ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ گھر گئے، اجے بعد پہنچے سی حضور دا ذکر پہلے پہنچ گیا سی۔ ذکر خیر البشر میں رہتا ہوں، خوشبوؤں کے نگر میں رہتا ہوں، عشق احمد کا ارتقا دیکھو میں ہمیشہ خدا کی نظر میں رہتا ہوں۔ اشالے ثواب دی محفل ہے، سبحان اللہ اچھی کہو گی تو حافظ صاحب نے تو ثواب پہنچے گا۔ تھوڑا جا زور لا چھوڑو، تھوڑی شان کوئی فرق نہیں پہن، یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں، سبحان اللہ بھی سارے نو کہنے چاہیے، تھوڑا جا زور لاؤ بھائی تاکہ تھوڑا جا ماحول بنے۔ میرے معزز سامعین، ذکر پہلے پہنچ چکیا سی، لوگ کی آکھن یار مدینے کوئی محمد نامی آدمی آیا ہے، وہ کہندا ہے تورات دا دور ختم، زبور دا دور ختم، انجیل دا دور ختم، ہن راج خدا دا چلے گا، رواج محمد مصطفیٰ دا چلے گا۔ تے تانوں پتہ ہے جتھے سجڑاں دا ذکر ہوئے پھر کان تے لا کے بندہ سندا نا کہ میرے سجڑاں دا ذکر ہو رہا ہے، کوئی پیر دا ذکر ہوئے تے مرید خوش ہوندا ہے میرے پیر دا ذکر ہو رہا ہے، تے بدر منیر دا ذکر ہوئے، حضور دا ذکر ہوئے تے عاشق پھر خوش ہوندے نے نا، کان لا کے سنن تے دل پھر جدو دل خوشی دا لبریز ہوئے تے چہرے تے کھلکھلاہٹ تے پھلا مرگوں کھل جائے۔ 3 دن بعد چاچے یہودی نو شک پہ گیا تے کہندا عبداللہ ادھر آ گل سن میری، جدو اسی آکھیے نا محمد، آواز نہیں آ رہی یار، آپ ہی سونا، آپ ہی سونا، اندہ نام بھی سونا، پیا دل دی تار ہلاوے، عاشق دے لب جفیاں پاون، جدو نام زبان تے آوے، عاشق دے لب جفیاں پاون، جدو نام زبان تے آوے، کیونکہ سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا دل و جان سے غلام محمد، غلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد، مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ جدو اسی محمد کہنے آئے، او دا ذکر کرنے آئے، تے تیرا چہرہ گلاب دی طرح کھل رہا دندہ ہے، کی گلے مدینے آنا جانا لگیا رہندئی، کہ دے تو ویو دی صحبت جرنگیا تے نہیں گیا۔ حضرت عبداللہ کہندے نے ہون گل آگئی تے حق بیان کرنا چاہیے دے، ہوئے صحابی حق بیان نہ کرے، ہوئے صحابی تے تقیہ کرے، ہوئے صحابی اتو ہور تے وچو ہور ہوئے نا صحابہ جی میں دل وچو سن ایویں اتو سن، جو زبان تے ہندہ سی او یو دل وچو ہندہ سی، جو دل وچو ہندہ سی او یو زبان تے ہندہ سی۔ حضرت عبداللہ فرمان نے جی چاچا جی میں حضور دا غلام ہو چکے آواں، میں چہرہ ویکھیا ہے پہلی نظری، اے پہلی نظری لٹ کے لے گیا، تے کر چھڑیا دیوانہ،
عمرہ ساری خدمت کرسا بنے اس دا پروانہ میں پہلی نظر دیکھیے او دا چہرہ او دیاں زلفاں او دیاں پلکاں او دیاں اکھیاں او دا حسن او دا جمال او دا کمال او دے اخلاق او دے بول میرے تے دل وچ گھر کر گئے نے کیونکہ کیسا کیسی کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی میں نو وقت اجازت نہیں دیندہ حضرت عبداللہ کہنے لگے میں کلمہ پڑھ لے آئے بس جو ہی پتہ لگا اے صحابی ہو گیا ہے یہودی بگڑ گئے پہ گئے یہودی حضرت عبداللہ نو مار دینے صبح بھی دوپہر بھی شام بھی 3 دن مسلسل مار دے رہے ایک دن یہودی کٹھے ہو کے کہنے لگے اسی مار مار کے تھک گئے ہیں پر پتہ نہیں کیڑا نشہ چکھ لے آئے کیڑی بوٹی پی آیا ہے سبحان اللہ انہوں ساڑیاں ماراں بھی اثر نہیں کر دیاں ہوں سبحان اللہ کہو یہ طرف حضرت اشارہ فرما رہے سی چلو میں سنا دینا سبحان اللہ پاجی بڑا ٹل لگ دے پر حافظ واسطے سارا ٹل ہی آدھے سبحان اللہ ماشاءاللہ علی فی اللہ سبحان اللہ اینجتے گل نہیں لبڑنی پاجی علی فی اللہ شمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی بات دا پانی ملے آری رکھے ہر جائی مشک مچایا تے جان پھلن تے جیوی مرشد کملی والا تے جن بوٹی لائی پھر کہہ دیو ایک بری پھر کہہ دیو
یہودی بیٹھ کے آپس سے کہنے لگے یار اسی تے مار دے رہاں گے تے یہ مار کھاندہ رہے گا تے تو انہوں پتہ ہے بھی ایدی مار تے پختگی کل 2-4 بندے نے نال ہو رلا لینے دے ایمیں نہیں رہنا انہیں یہ تو تبلیغی جماعت اللہ لنگ جائے تو سرو دے جماعت کر لیندہ ہے ایمیں نہیں رہنا لہذا انہوں کڑو بستی جو کڑ دے باپ فوت ہوئے ایسی ماں بڑی سی انشاءاللہ کسی دائیں باپ نہ مرے ازلا تو نے روگ پرانے آج دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں ازلا تو نے روگ پرانے آج دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں ہوئے مڑ کے لب دے نہیں پتر پاویں لکھ جہان تو مندے نے ماں پیو آکھن سارے جگ تو چنگے نے پترا خاطر غیر پیچھے لگ دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں ہوئے مڑ کے لب دے نہیں باپ مرے تے سارے حوصلے ٹھہ جاون پتر دھیاں وچ مصیبتاں پہ جاون پتر دھیاں وچ مصیبتاں پہ جاون او لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگ دے نہیں او لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگ دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں ہوئے مڑ کے لب دے نہیں کیونکہ باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی اے ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی باپ فوت ہو چکے ہیں حضرت عبداللہ یتیمی دا دور پہ گزار دینے مشورہ کیتا بار کڑ دے ہو جدو حضرت عبداللہ نو بار پہ جیا کڑیا بستی چو ظالمانے جسم تو کپڑے بھی اتار لے کہنے لگے برہنہ ہوئے گا تے شہد لوٹ آئے گا ماں نو پتہ چلے تے ماں ہوندی ہے جنہ گھراں وچ ماں نہیں ہوندی انہاں دے ویڑے چھاں نہیں ہوندی پتر بھاویں جان بھی منگن ماں کولو نہ نہیں ہوندی کہنے والا اپنی ماں دے بارے کہندے بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں میں کیا ہوں مجھے بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے وہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں مجھے قرآن پڑھ کے سنایا تھا ماں نے میرے مسجد سامین ماں نو پتہ چلیا میرے پتر نو برہانہ کر دیتا گیا ہے ماں جو سی چھپ کے آئی اپنی چادر چوری چھپی کہن دیئے بیٹا ظالمہ نے تینو ننگا کر دیتا ہے میں چادر دینی ہاں چھپ کے دے باہر لے کے چلا جاؤ حضرت عبداللہ نے چادر دے 2 ٹکڑے کیتے ایک نالو پر والا عیسیٰ ایک نر ستر ڈھاپ لئی اینج پیدل چلے تے مدینے
پہنچ گئے آقا مسجد نبوی دے سینے جو بیٹھے سن یاراں وچ بیٹھے سن حضرت دی نظر حضرت عبداللہ دے چہرے تے پئی آقا فرماتے نے ویکھو میرا ذوالبجا دین آیا ہے ویکھو میرا ذوالبجا دین آیا ہے حضور کول جا کے حضرت عبداللہ بیٹھ گئے نے پوچھیا کی بنی آقا جو تسی فرمایا سی او یوئی بنی ہے پہلے تے میں بھی یہودی سا او بھی یہودی سی یہودیاں دی یہودیاں نل بن دیئے سچ فرمایا سی ہن صحابی سمجھ کے بڑا مارے ہے میرے آقا نے اصحاب صفہ دے اندر بٹھا جتا ٹائم نہیں مختصر گل کرنا فرمایا اینا درویشاں وچ بہ جا اللہ تیری روزی دا بندوبست کرے گا حضرت عبداللہ مسجد نبی دے دروازے دے کدی کدی بہ جاندے سن اور کدی وجدانہ کفیت جو کہندے سن اللہ 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 حضرت عمر آ کے کہنے لگے عبداللہ اللہ ہولی بھی سن لیندہ ہے یہ تو اللہ اللہ اچھی کر رہے حضور فرمان لگے عمر اپنے بگانے دا فرق رکھیا کر یہ ایمیں نہیں کہندہ یہ اندروں ہی کہندہ ہے ایک جنگ دا موقع آیا تے حضور فرمایا عبداللہ کافرانو پنجن دا ٹائم آیا ہے چلے گا نا وہ سکے آقا میں چلاں گا راستے حضرت عبداللہ نے بخار ہو گیا علیل ہو گئے حضور پوچھیا میرا عبداللہ نظر نہیں آ رہا آقا اپنے خیمے دے اندر زندگی دے آخری ساہ پورے پیا کر دے ہن اللہ حضرت عبداللہ دی قربانی دا مل پان لگائے مولانا جدو بندہ ایک کہندہ ہے نا کہ بھائی شہباز صاحب جدو یہ بندہ کہندہ ہے نا کہ جس حال میں تو رکھے جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے بس اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے بس اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آپ پر بخار ہویا حضور فرمان نے چلو چلی اپنے یار دی خبر لے آئیے آقا پہنچے میرے والے ویکھنا آئے اینج کر کے حضور نے چولی پھیلا لئی حضور بیٹھ گئے حضرت عبداللہ دا سر چکیا حضور نے اپنی چولی وچ رکھ لیا میں انہوں ہی سلام کران جڑا حضور دی چولی وچ گل ویلے دی پھل موسم دا حضرت کاری یونس ریمی صاحب میں انہوں ہی سلام کران جڑا حضور دی چولی وچ میں انہوں ہی سلام کران جو دی چولی وچ حضور سبحان اللہ کیا کہنے یار حضرت عبداللہ دی نگاہاں حضور دے چہرے تھے حضور دیا نگاہاں حضرت عبداللہ دے چہرے آخری دفعہ کلمہ پڑھیا نبی دی گود جو وفات ہو گئی پہلا انعام فرمایا اپنے ساتھی نو غسل دیو غسل دیتا گیا آقا نے اپنی چادر مبارک بطور کفن حضرت عبداللہ نو دیتی آواز عبداللہ میرے نبی دی خاطر تیرے تو لباس اتاریا گیا سی آج قیامت تک محمد دی چادر سے بیٹھ کے سو جا کفن بھی میرے آقا دی چادر مبارک نصیب ہو گئی جنازہ تیار ہویا حضور نے خود نماز جنازہ اللہ اکبر قبر تیار ہو گئی مسئلہ ایوے کہ قبر دے اندر کوئی قریبی رشتہ دار اتارے ماموں چاچا بھائی باپ بیٹا حضرت عبداللہ دا تو کوئی اتے خونی رشتہ دار بھی کوئی نہیں ہے کون اتارے گا صحابہ انتظار پہ کر دینے حضور کسی نو اشارہ فرمان گے اپنے یار نو قبر دے حوالے کرو اس ویلے صحابہ حیران ہو گیا پرو کی صاحب جس ویلے آقا خود قبر چترے فرمایا جدا کوئی قریبی نہ ہوئے محمد دا قریبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں کاش کہ تیری جگہ تے عبداللہ جب میں ہندہ
مینو حضور قبر چ اتار دے. ہن اسی خطیب آدمی کدی کدی ذوق دی گل بھی کر دے. جدو حضرت عمر روئے ہونے نا کہ کاش تیری جگہ میں ہوندا تے مشیت نے آکھے ہونا عمر کیوں جی گلاں کرنا ہے, انہوں تے حضور نے قبر جو اتار کے باہر آ جانا ہے تے تینوں میں وکھرا کرن لئی تے نہیں نہ بھیجیا. نہیں سمجھ آئی. تینوں میں اپنے محبوب تو جدا کرن لئی تے نہیں بھیجیا. مولانا عبد المنان صاحب, قاری عبد الرحیم بلوچ صاحب, اللہ فرماتے ہیں عمر گھبرا نہیں, نبی پاک اپنے یار نو دفنا کے باہر آ جان کے نے تنہا سونا ہے. جدو تیری واری آئے گی ایسا دا حجرہ ہوئے گا, ایک پاسی ابو بکر دا ڈیرہ ہوئے گا, وچ محبوب میرا ہوئے گا, نال تیرا بسیرہ ہوئے گا. میں تینوں جدا تے نہیں کرنا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى. آقا قبر چترے وضحا والا چہرہ حضور نے آسمان وال اٹھایا. اے ہن مول پین لگا جی حضرت عبداللہ دی قربانی دا. اللہ نے حافظ صاحب دی قربانیاں دا مول دیتا ہے. علماء نال محبت ہوئے نا, علماء دے نال رب پتہ کڑی انہوں اجر دیندہ. سب تو پہلے اجر ہے کہ او دا خاتمہ ہی مانتے ہوں. اہل حق نال تعلق ہوئے. حافظ صاحب دنیا داران دے تسی جنازے دیکھے ہونے نے, بڑے بڑے سیاسی لیڈران دے میں تنقید نہیں کردا, لیکن حافظ صاحب دے جنازے صلحاء, حفاظ, قراء, علماء, اولیاء, ولی, بزرگ, تہجد گزار, خدا اور رسول دے تابعدار کھڑے سی. 40 بندہ متقی کسی گناہگار دے جنازے شامل ہو جاتا, اللہ دے بخشش کر دیتا ہے. اتھے تے گنے نہیں سی جاندے. حضور نے جڑا تحفہ دیتا آخری گل کہنے لگا. حضور نے ان کر کے دیکھا, اللہ میں عبداللہ تیرا دیاں. اوہ خدا اور رسول راضی کرنے واسطے ساری محنت کرنے ہیں نا. جی میرے شیخ فرما رہے ہیں کہ اسی کڑے خوش نصیب آئیں, اسی دو کریمہ دے درمیان ہیں. ساڑھے اللہ بھی کریم ہے تے ساڑھا نبی بھی. بولو چا یاد, اگر سبحان اللہ کو تے حضور دی شان ایک ایت شیر آ گیا ہے. میں لے آندہ نہیں, آپ پہ آیا, توڑا وقت قیمتی ہے لیکن اس تو بڑا قیمتی نہیں. میرے دل کی صدا مصطفیٰ مصطفیٰ, آپ خیر الورا پڑھو مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ. تم بھی بولو ذرا مصطفیٰ مصطفیٰ. جتھے ویکھاں دس دے نظارے نے حضور دے, جتھے ویکھاں دس دے نظارے نے حضور دے. کر دے غلامی چن تارے نے حضور دے, تارے نے حضور دے. دساں کی کمال تینو نبی سلطان دے, دین دے پہ گواہی الفاظ نے قرآن دے. نعت خان صورتاں سپارے نے حضور دے. کر دے غلامی چن, اللہ میں عبداللہ تے راضی ہاں, اللہ تو بھی عبداللہ تے راضی ہو جا. یہ الفاظ کہہ کہ حضور نے حضرت عبداللہ انہوں قبر چتاریا. میرے دوستو, ایمان لے آن تو بات انسان کو اللہ کو ڈرنا چاہیے اور سچیاں دا ساتھ دینا چاہیے. اگر الیکشن آ رہے ہیں سچے آپے چون لینا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، جس مقصد کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں اے میرے مولا ہمارے بہت ہی پیارے دوست بزرگ جناب حافظ ناصر صاحب کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، دنیا میں رہتے ہوئے بتقاضۂ بشریت کو غلطی کوتاہی ہوئی اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب گواہ ہیں وہ اپنے عقیدے میں بہت بڑا غیرت مند انسان تھا، اے اللہ اچھے صحیح عقیدے کی برکت سے ان کے بخشش فرما، اے اللہ ان کے ساتھی میرے بہت ہی پیارے میرے اکابر بزرگ تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا قاری محمد یونس رحیمی صاحب، یا اللہ ان کو بھی زندگی لمبی زندگی عمل والی صحت والی زندگی نصیب فرما، بھائی شہباز صاحب اجر صاحب تشریف فرما ہیں، میرے شیخ دولالحق نواز خالد صاحب، مولانا شیخ معاویہ صاحب، مولانا ساجد فاروقی صاحب، مولانا عبدالرحیم بلوچ صاحب اور بھائی عبد المنان صاحب، یا اللہ دیگر حضرات حاجی ہمارے سامنے جتنے حضرات بیٹھے ہیں جن کو میں جانتا ہوں جن کو نہیں جانتا، یا اللہ ان سب کو دنیا میں بھی اور دین میں بھی سرخرد فرما، ہر قسم کی چھوٹی بڑی ذلت سے محفوظ فرما، حرمین شریفین کا قبولیت والا سفر نصیب فرما، حافظ صاحب کی جدائی کا صدمہ ہمیں بھی اور بالخصوص ان کی فیملی کو برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کے برادر کبیر جناب حافظ طاہر صاحب کو صحت کاملہ نصیب فرما، ان کے بیٹے محمد حمزہ محمد عمر، یا اللہ ان کے عزیز بھائی ابو بکر، یا اللہ جتنے بھی ان کی فیملی برادری والے ہم سب ان کی فیملی ہیں، اے اللہ ہم سب ان کی برادری ہیں، یا اللہ ہماری نیک دعاؤں کے صدقے ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے شہداء کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ فلسطین کے زخمیوں کو صحت کاملہ نصیب فرما، اسرائیل اور اس کے سہولت کاروں کو تباہ و برباد فرما، ہمارے اکابر علماء حقہ کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ یہ اس مسجد سے بھائی حافظ ناصر صاحب کو بڑی محبت تھی، یا اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد و شاد فرما، اے اللہ توحید و سنت کے چشمے جاری فرما، صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔